الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ بھائی آنے جانے کا ماحول نہ بنائے، بیٹھ جائے ایک طرف، آرام سے بیٹھ جائے بھائی۔ بہت دور سے حضرت تشریف لائے ہیں اور دوسری جگہ بھی پروگرام ہے حضرت کا۔ آنے جانے کا ماحول بالکل نہ بنائے میرے بھائی، سامنے سے تو بالکل نہ گزرے، کیونکہ جب کوئی آتا جاتا ہے تو پھر دل نہیں چلتا ہے میرے بھائی۔ سامنے سے بالکل کوئی نہ گزرے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ میرے بھائی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے کلام پاک کی جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا۔ ہر آدمی کو، ہر ایمان والے کو دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ ہے، اور صرف دعویٰ وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابا اس کی محبت کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے بیٹے سے کہے کہ بیٹا تم مجھے ایک گلاس پانی کا پلا۔ اب بیٹا جواب دے کہ ابا جان محبت تو آپ سے بہت ہے، لیکن میں آپ کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتا، آپ کی میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ تو کیا اپنے اس محبت کے دعوے میں اور اپنے اس قول میں وہ شخص سچا سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہر آدمی اس کو جھوٹا کہے گا۔ اگر تجھے باپ سے محبت ہوتی اور اپنے دعوے کے اندر تو سچا ہوتا تو تو اپنے باپ کی بات مان کر ان کو ایک گلاس پانی کا پلا دے۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق کے دعوے دار ہیں تو اس دعوے کی دلیل ہمیں پیش کرنی پڑے گی، اور وہ دلیل اور اس کے لیے معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، ہمارا ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارا وضو بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری نماز بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری تمام عبادات بھی اللہ کے طریقے کے مطابق، اور ہمارے تمام معاملات بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، تب ہم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے کہلائیں گے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کی دلیل اور علامت بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کا اتباع، تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے دو انعام۔ پہلا انعام یہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یحببکم اللہ،
اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اپنا چہیتا بنا لیں گے۔ کتنا بڑا اعلان ہے! کوئی آدمی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، کوئی یہ معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کسی بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ اور کیسے اللہ کا محبوب بنے گا؟ یہ شروع سے بس صرف ایک چیز ہے اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ پھر محبوب بن کر کیا لائن بنے گی اس کو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کا اتباع۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندہ مجھے محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے کہ اے آسمان والو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، فلاں بندہ اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، فاحبوہ، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت بھر دی جاتی ہے، لوگوں کے قلوب کا میلان اور جھکاؤ اس کی طرف کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا کام بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، فلاں بندہ میری ناراضگی کے کاموں میں مبتلا ہے، اپنی نالائق حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، میرے احکام کو توڑ رہا ہے، میرے رسول کی سنتوں کو مٹا رہا ہے، ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا مقبول ہے، تم سب بھی اس کو مقبول سمجھو۔ اور حدیث شریف میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَتُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں بھی اس کے لیے نفرت کی نفرت رکھ دی جاتی ہے، پھر اس کا کوئی کام بنتا نظر نہیں آتا، وہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے وہ مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اصل جو چیز ہے کامیابی کی وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا۔ ہماری عبادات، ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، وہ سب شریعت مطہرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہمارے تمام کام، ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے تو پھر اللہ کے یہاں ہمیں اونچا مقام حاصل ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے
یہ جو اونچا مقام ہے اللہ کے یہاں، جو محبوبیت کا مقام ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے خاندان کا، بڑی برادری کا، مالدار گھرانے کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کے نبی کا عاشق ہوگا، اللہ کے نبی کا اتباع کرنے والا ہوگا، تو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، چھوٹے سے چھوٹے گھرانے سے اس کا تعلق ہو، اور معاشرے میں چاہے اس کی کوئی عزت نہ سمجھی جاتی ہو، تب بھی اللہ کے یہاں اس کو محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا۔ ایسے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد اسود، نام تو سعد تھا، اسود کے معنی ہے کالا، یہ انتہائی کالے کلوٹے صحابی رسول۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اسد الغابہ، جس میں صحابہ کے حالات موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے آپ کے وصال۔ کتابوں میں لکھا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے والوں نے آپ کو ہدایہ تحائف پیش کیے، آپ کا پرزور استقبال کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت 10 سال کے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول، میرے پاس ہدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں، یہ بچہ ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ اور پھر 10 سال سے لے کر آخر تک آپ کی خدمت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان کو دعائیں دی، اللہم اکثر مال انس، اے اللہ انس کا مال بڑھا، اللہم اکثر عمر انس، اے اللہ عمر حضرت انس کی عمر بھی بڑھا، اللہم اغفر لہو، اے اللہ انس کی مغفرت بھی۔ چنانچہ اللہ نے تمام دعائیں آپ کی ان کے حق میں قبول فرمائیں۔ مال ایسا اللہ نے بڑھایا، لکھا ہے محدثین نے، ترجمہ لکھنے والوں نے، کہ مدینہ منورہ کے اندر تمام صحابہ کے بعد سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا ہے۔ یہ ہے نبوی دعا کی بات۔ عمر بھی اللہ نے طویل عطا فرمائی، سن 93 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تقریباً 103 سال کی عمر ہوئی، اولاد بھی اللہ نے خوب دی، اور چوتھی دعا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ مغفرت تو صحابہ کی پکی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خیر، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ کالا پن اور میرا یہ بدصورت ہونا مجھے جنت میں جانے سے تو نہیں روکے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا کہ سعد کیا بات ہے، بات بتائیے پہ۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والے سبھی حضرات کے یہاں تقریباً میں نے نکاح کا پیغام پہنچایا،
لیکن کوئی بھی میرے نکاح میں اپنی بہن اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایک کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روک دے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو سعد کی بیٹیاں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بچی ہے، جاؤ میں نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا، اور جا کر ان کو سنا۔ چنانچہ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر انہیں سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح آپ کی سب سے خوبصورت بچی سے کر دیا۔ والدین نے شروع میں منع کر دیا، بچی نے اندر سے سنا، بچی فوراً بولی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر پوری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور والدین نے بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر معذرت پیش کی۔ تو مجھے پتہ نہیں ہے واقعے کا آگے بھی حصہ ہے کچھ، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اسے نہیں سناتا ہوں۔ اس واقعے سے بتانا مقصود ہے کہ آدمی کو اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ بہت چیٹا ہو، بہت خوبصورت ہو یا بڑے خاندان کا ہو، نہیں، بس ایک ہی شرط ہے اتباع نبوی۔ جو بھی اللہ کے نبی کا اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو کیسا بھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، آپ سے عشق، آپ سے محبت، آپ سے تعلق قائم کیا تو اللہ نے اونچا مقام نصیب کیا۔ لیکن تعلق اور عشق کیسا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روک لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو دورے عمری شروع ہوا، تو شروع میں ہی روانہ ہو گئے، ملک شام چلے گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اے بلال، یہ کیا جفا ہے کہ آپ ہماری زیارت کے لیے بھی نہیں آتے۔ صبح ہی مدینہ منورہ کا رخ کیا، مدینہ منورہ میں پہنچے، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی۔ حضرات حسنین نے گزارش کی کہ آپ اذان دے دیجیے۔ اذان پڑھنی شروع کی تو مدینہ منورہ کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو رونے کی آوازیں نکلنے لگی، اور جیسے ہی اذان پڑھتے پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو مدینہ منورہ کے اندر رونے اور چلانے کی ایسی آوازیں آئی، لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ مدینے والے اتنے زیادہ روئے کبھی جتنے اس وقت رہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خود بھی بے ہوش ہو کر اس وقت اتنے روئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، محبت، آپ کا اتباع، آپ کا عشق، یہ ہر مومن کے اندر منظر ہے۔ یہی ہمارے لیے کامیابی کی کنجی ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو، آپ کی محبت کو لازم پکڑیں۔ بس آخر میں ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء اکرام موجود ہیں، ان کے بیانات سے ہم مستفید ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی شعب الایمان حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے، یعنی اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسی محبت ہے، اور ہمارے لیے بھی آپ نے کچھ محبت کی علامت نشانی بتلائی، ہم اس کو اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، اور وضو
کا جو پانی تھا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیا، اور جن صحابہ کو پانی نہیں ملا انہوں نے اپنا بدن ان صحابہ کے جسم سے لگایا کہ جن کے وہ پانی لگ چکا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جب یہ منظر دیکھا، آپ نے معلوم فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ تمہیں اس چیز پر، اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا حبک یا رسول اللہ، آپ کی محبت نے اللہ کے رسول ہمیں اس چیز پر آمادہ کیا ہے، آپ کی محبت میں آپ کے جسم سے لگا ہوا جو پانی ہے ہم برکت کے لیے اسے اپنے جسم سے بل رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث۔ ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے اور جس کو اس بات سے خوشی ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا بن جائے اور اللہ اور رسول کی محبت اس کو نصیب ہو جائے، اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لے اور رسول اللہ کا بھی وہ محبوب بن جائے، تو وہ 3 کام کرے، 3 کام۔ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بننا چاہے اس کی علامت اور نشانی اس کے لیے آپ نے 3 کام فرمائے۔ اس روایت میں فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتوں کو بھی اس سے اتنی بدبو آتی ہے کہ وہ میلوں دور ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ آج ہم اگر صبح سے شام تک 100 باتیں کرتے ہیں تو اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان میں سے آدھی سے زیادہ جھوٹ پر مشتمل ہو، مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے، اسے جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، بات بات میں جھوٹ۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے محبوب اگر بننا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ اگر کسی کی امانت ہے تمہارے پاس تو اس امانت میں خیانت نہ کرو، جو کہ تو اس امانت کو ادا کرو۔ آج خیانت کا بھی بڑا دور ہو رہا ہے، جہاں موقع ملا، جیسا موقع ملا فوراً خیانت کرو۔ خیانت کرنے والا بھی منافق ہوتا ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ کا حکم یہ ہے کہ امانت اس کے مالک کو حوالے کرو، جو اس کا مالک ہے، جس کی جو امانت ہے وہ جو کہ تو اس تک پہنچا دو، اس میں ذرہ برابر خیانت نہ کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی سے ادھار لے لیتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، لیتے وقت حالت اور ہوتی ہے، جب دینے کا نمبر آتا ہے تو لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور طرح طرح کی اسکیمیں نکالی جا رہی ہیں کہ تجارت میں پیسے لگا لو، کمیٹی ڈال لو، پورا کر لو، اور اس میں پھر خیانتیں۔ یہ سب شریعت کے خلاف چیزیں ہیں۔ انسان میں جب امانت داری ہوگی، ایمان والے میں جب امانت داری ہوگی تو اللہ کی ایسی مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی کہ انسان اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ پر تقریباً 7 مقامات پر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ایک ایک روایت سے کئی مسئلے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اسے 1000 اشرفیوں کی ضرورت پیش آئی۔ وہ قرض لینے کے لیے دریا کے دوسرے پار جو بستی آباد تھی وہاں پہنچا،
اس نے ایک شخص سے 1000 اشرفیوں کا مطالبہ کیا. 1000 اشرفیوں کی اس وقت کئی لاکھ روپے کی قیمت ہوتی ہے. اس نے کہا اشرفیہ تو 1000 مل جائے گی، لیکن آپ کوئی گواہ پیش کرو. اس شخص نے عرض کیا، کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے. کوئی ضامن لاؤ. کہا کہ ضامن اور کفیل بھی میرا اللہ ہے. گواہ بھی اللہ کو بنا دیا، ضامن بھی اللہ کو بنا دیا. اس شخص نے 1000 اشرفیہ حوالے کر دی. ایک مدت متعین ہو گئی. یہ شخص لے کر آ گیا، اپنی ضروریات پوری کی. جب وقت متعین آنے لگا، انتظام کیا اور اس تاریخ مقرر پر دریا کے کنارے پر پہنچا. وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ کشتی موجود نہیں ہے. اب بڑا پریشان ہوا کہ وعدہ خلافی ہو جائے گی. اس شخص کو ایک لکڑی نظر آئی اور اس نے وہ لکڑی اٹھائی، اس کو چیرا اور وہ اشرفیوں کی تھیلی اس میں رکھی اور دریا سے کہا کہ میرے وقت پر قرض ادا کرنے میں تم آنے بنا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے صاحب قرض تک اس کو پہنچانا. اور اللہ کا نام لے کر اس دریا میں وہ لکڑی ڈال دی. اس کے بعد دیکھے کیا ہوتا ہے. ادھر وہ شخص انتظار میں، وہ بھی دریا کے کنارے پر. اس نے دیکھا کوئی انسان تو نہیں آ رہا ہے، کوئی کشتی نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک لکڑی آ رہی ہے. چلیے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جلانے کے کام آئے گی. لکڑی اٹھاتا ہے، چیر کر دیکھتا ہے، اس میں سے اشرفیوں کی تھیلی نکلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کر ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، یہ بتلایا ہے، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم پکے سچے مسلمان رہے اور تم امین امانت دار رہے تو یہ دریا، یہ سمندر بھی تمہارے تابع بن جائیں گے، یہ خشک لکڑی بھی تمہارے تابع بن جائیں گے. لیکن آج ہمارے اندر خیانت، بس کسی کا مال ہو کیسا بھی ہو، فضا چاہیے اس پر کرو. تو دو باتیں ہو گئی. پہلی بات یہ کہ جب بولے سچ بولے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. اس وقت تک کہ اللہ سے معافی مانگے اور آج ہی سے توبہ کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اپنے گھروں میں بھی جا کر اس بات کی ہدایت کرے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سخت گناہ ہے، اور خیانت نہیں کرنی ہے. تیسری اور آخری بات یہ فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو. پڑوسی اگر کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، تب بھی اس کا ایک حق پڑوس کا ہے. اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے. اور اگر پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے تو دو حق متعلق ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا. اور اگر پڑوسی ہمارا کوئی رشتہ داری ہے تو اس کے 3 حق وابستہ ہو گئے، ایک رشتہ داری کا، ایک مسلمان ہونے کا، تیسرے پڑوس کا. آج ہمارا معاشرہ کیسا بگڑا ہوا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. مدتوں گزر جاتی ہے، بات چیت نہیں ہے. لہذا اگر فلاح، کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اللہ اور رسول سے تعلق کرنا چاہتے ہو، سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سدھارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.